الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر اور اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان جیسا معذب مہینہ عطا فرمایا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور اس کے تمام روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج جس مضمون پر گفتگو کرنی ہے وہ 15ویں شعبان کے سلسلے میں، جسے ہم شب برات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں نجات کو۔ مطلب یہ ہوتا ہے شب برات کا نجات والی رات، اور یہ کہنا بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں فضیلتیں رکھی ہیں، برکات رکھی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف رات آ جائے شعبان کا تو تم لوگ رات کو قیام کیا کرو، اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس جب ہوتا ہے تو آسمان پر نزول ہوتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی بے یار و مددگار جس کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوالات کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی 15ویں شعبان کا آغاز ہوتا ہے، غروب شمس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ ندا لگواتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ نہایت عظیم اور فضیلت والا دن، تو اس میں کچھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ عمل سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کا معاشرہ، آج کی جو سوسائٹی ہے، اس میں طرح طرح کے اس دن خرافات بھی ہوتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنے والے عمل جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس رات کو قیام کرے، اور قیام بھی ایسا ہو حسب استطاعت، جتنی اس کی استطاعت ہو وہ اتنا قیام کرے۔ ضروری نہیں کہ اسے پوری رات جاگنی ہے، اگر وہ ایک لمحہ بھی جاگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار لے تو یہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اور اس رات کو کوئی مخصوص عبادت کرنا، اجتماعی طور پر کوئی عبادت کرنا، یہ سارے ناجائز عمل ہے۔ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو اپنے طرز عمل پر، خواہ آپ قرآن مجید پڑھ کر عبادت کریں، خواہ نماز پڑھ کر عبادت کریں، خواہ تسبیحات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، کوئی عمل مخصوص کر کرنا یہ ناجائز ہوگا۔ عمل ایسا ہو جو آپ کی استطاعت ہو، جیسا آپ چاہتے ہو اس طرز پر آپ عبادت کریں، اور اس دن کو قیام کرنا ضروری بھی نہ سمجھے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دن کا روزہ رکھنا، دن کے روزے رکھے جائیں، اور اس روزے کو لازم، ضروری، واجب نہ سمجھا جائے۔ اگر استطاعت ہے تو روزہ رکھی جائے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو ترک کر دیا جائے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔
البتہ یہ دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا یہ عام دنوں کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں اس کی برتری ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اور یہ دونوں عمل مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو وہ بھی صحیح، نہیں کرتا تو وہ بھی صحیح، اگر روزے رکھ لیتا ہے تو وہ بھی صحیح، نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی صحیح۔ اس میں لعنت و ملامت کرنا، ایک دوسرے پر مذمت کرنا، یہ درست نہیں ہوتا۔ البتہ رات کو خرافاتیں یہ ہوتی ہے کہ لوگ رات کو شامینہ لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اجتماعی ہو کر لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرتے ہیں اور جمع ہو کر طرح طرح کے عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تنہا اپنے گھر پر عبادت کرے اور اپنے طرز عمل پر عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے، یہ عمل شب برات کے دن کرنے والے، اور جو چیزیں نہیں کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس دن کے آنے سے لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیوں کو اپنے سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا فاتحہ خوانی اپنے طرز پر کرتے ہیں اور اس کو اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب یہ عمل ثابت نہیں ہے تو اس عمل کا ہونا، اس کا وجود میں لانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اس عمل کے ذریعے ہندو قوم کی مشابہت ہوتی ہے، جیسے ہندو مذہب میں بھی لوگ اسی طریقے سے اپنے سامنے مٹھائی وغیرہ رکھ کر اس میں اپنے پنڈتوں سے اور اپنے عزیز سے اس میں پڑھواتے ہیں، تو چونکہ یہ عمل کسی قوم کی مشابہت میں ہے تو یہ بدرجہ اولیٰ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کوئی بھی کسی قوم کی طرز عمل اختیار کرے گا، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں اور انہی گروہ میں شامل کیا جائے گا، تو ان سے سب سے پہلے بچنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دن قبرستان جانا صحیح ہے کہ نہیں، تو یاد رکھے کہ اس دن قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام لوگوں کی ام المؤمنین ہے، ہماری روحانی ماں ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کی نیند کھلتی ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پاتی، تو جب وہ نہیں پاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاش میں نکلتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پاتی ہیں، یعنی قبرستان میں، مدینے کے قبرستان پر پاتی ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو چونکہ یہ عمل ثابت ہے، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف یہ ایک ہی واقعہ 15ویں شعبان کے سلسلے میں ثابت ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی 15ویں شعبان آئے ہو، شب برات آئی ہو یا اس کے بعد میں آئی ہو، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھتے ہوئے قبرستان جاتا ہے، ایصال و ثواب کر کر واپس چلا آتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کر کر واپس چلا آتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز عمل ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص اس دن کے قبرستان میں جانا لازم سمجھ لے، ضروری سمجھ لے، اور اگر کوئی شخص قبرستان نہیں جاتا تو اس پر لعنتیں کرنا شروع کر دے، مذمتیں کرنا شروع کر دے، اور دین کا حصہ سمجھ کر قبرستان جائے، دین سمجھ کر قبرستان جائے، یعنی اس کو لازم سمجھ لے، تو یہ بدعت میں شمار ہوگا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دل میں اگر بات ہے کہ جائیں اپنے مرحومین سے
کو ایصال و ثواب پہنچائیں اور ان کے لیے تلاوتیں کرے تو یہ اس کے لیے عمل جائز ہوگا، اور اگر دل نہ چاہے تو نہ جائے، تب جا کر یہ عمل جائز ہوگی۔ ضروری سمجھ کر جانا یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قبرستان پر جا کر قبرستان میں پھول کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں یا اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں، تو یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پھول کا چڑھانا یہ نہ صحابہ کے دور میں کسی نے کیا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے کیا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اور قبرستان کو روشن کرنا اس سلسلے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص قبرستان میں قبروں کو اجالا کرتا ہے، خواہ وہ چراغ کے ذریعے، خواہ اگربتی کے ذریعے یا موم بتی کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی۔ جو شخص قبروں کو چراغ کرتے ہیں، قبروں کو روشن کرتے ہیں، تو ان پر لعنتیں ہوتی ہیں۔ تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، صرف ایصال و ثواب کی نیت سے نہ ضروری سمجھیں، بس جائیں ایصال و ثواب کر کر واپس چلے آئیں، یہ عمل ایک جائز ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے، اور بھی بہت سے فتنے ہوتے ہیں، دستور ہوتے ہیں، حلوے کا پکنا یا اور بھی کوئی ایسی چیزوں کا کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور راتوں کو اپنے گھروں کو سجانا اور اس دن کی آمد کی وجہ سے اچھے اچھے کپڑے پہننا، چونکہ آج کے دور پر مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ یہ شب برات بھی مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تہوار صرف دو ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ دین اسلام نے کسی تیسری تہوار کو ثابت نہیں ہے، تو اس دن کو تہوار سمجھنا اور تہوار سمجھ کر اچھے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا پکانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ناجائز عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، یعنی اس دن کو سامنے نہ رکھے، تب کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں کھانا پکا لیتا ہے، اس شعبان کے مہینے کو، 15ویں شعبان کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل نہیں کرتا، بلکہ یوں ہی عمل کر لیتا ہے کہ اچھے کھانے ایسے ہی پکا لیے، ایسے ہی اچھے کپڑے پہن لیے، تو یہ اس کے لیے عمل جائز ہوگا۔ پر شب برات کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا پکانا یہ بالکل بھی جائز عمل نہیں ہے، بلکہ اس دن اچھے سے عبادت کی جائے اور دن کا روزہ رکھا جائے اور منفرد طور پر یہ کام کیا جائے، بس یہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا، اس کے لیے مفید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، کثرت سے اس کی مغفرت ہوگی اگر وہ مغفرت طلب کرے گا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی دور کی جائے گی، کوئی بھی سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کریں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دن کی فضیلت سے، اس دن کی برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ کل ملا کر جب حدیث کو جوڑا جاتا ہے، حدیث کو ملایا جاتا ہے، تو 8 لوگ نکلتے ہیں جن کی اس دن مغفرت نہیں ہوتی، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ بلکہ یہ اس دن کی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص تو وہ ہے جو مشرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر اس کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معبود سمجھتا ہے اور کسی دوسری ذات کو بھی معبود سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی سوال کرتا ہے اور دوسرے سے بھی سوال کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سجدہ کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم رکھنے والا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی غیب کا علم رکھنے والا سمجھتا ہے تو یہ مشرک ہے۔ تو جو بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک ہوگا، تو یہ مشرک شخص ایسا ہوگا کہ اس دن کی برکات سے وہ محروم ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تو یہ شخص بھی اس دن کی برکات سے محروم رہے گا۔ تیسرا شرابی شخص، جو شخص شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو اور شراب پی کر نہ اس نے توبہ کی ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، تو یہ شخص بھی اس دن کی برکات سے محروم ہوگا۔ چوتھا وہ شخص جو شلوار کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ دکھنے میں تو یہ بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ کے سلسلے میں کہا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، جو لوگ بھی اپنے پائجامہ کو یا اپنے پینٹ کو یا اپنی جینز کو یا لنگی وغیرہ یا تہبند وغیرہ، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی اوپر سے نیچے آنے والا کپڑا ہے وہ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس دن یعنی 15ویں شعبان کے دن یہ تمام برکات سے محروم رہے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کس حالت میں اس کو موجب گناہگار مانا جائے گا، وہ حالت یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو تب اس کا ٹخنا جو ہے اس کا ٹخنے سے اوپر تمام چیزیں ہوں، اور اگر کھڑا ہے اور اس کے ٹخنے سے نیچے اس کا شروال ہے یا اس کے پیجامہ ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ البتہ جو انسان بیٹھ کر ہے یا لیٹ کر ہے، اس حالت میں اس کا ٹخنا چھپتا ہے تو یہ اس کے لیے موجب گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے لیے اجازت اس کے لیے ہے۔ صرف کھڑے ہونے کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ اس کا ٹخنا جو ہو وہ اس کا جو شلوار ہو یا پینٹ وغیرہ ہو وہ اس کے ٹخنے سے اوپر۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے جو کپڑے ہوں وہ اس کے ٹخنے سے نیچے ہو، یعنی اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہو، تو یہ عورتوں کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نیچے سے اوپر آنے والے کپڑے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، جیسے کہ موزے وغیرہ ہیں، یہ نیچے سے اوپر پہنے جانے والے ہیں، اس سے اگر ٹخنے چھپتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے شلوار کو یا پینٹ وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو تو یہ عمل بھی ایسا ہے کہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کے دن اس شخص کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو، کوئی اس کے اوپر ضروری نہ ہو اور اس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہو، تو یہ عمل بھی اس دن کی محروم کرنے والا ہے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو قاطع رحم یعنی رشتہ داریوں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، تو ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دن کی رحمت سے، اس دن کے برکات سے محروم ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی قطع تعلقی ہوتی ہے، خواہ وہ رشتہ داروں میں ہو، خواہ وہ کسی بھی سلسلے میں ہو، تو اس دن سے پہلے چاہیے کہ آپس میں صلح کر لی جائے، آپس میں میل جول بڑھا لی جائے، تاکہ اس دن کی رحمت سے اور اس دن کے برکات سے مکمل فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ساتواں وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو، والدین کا خیر خواہ نہ ہو۔ اگر وہ والدین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو ایسا شخص بھی اس دن کے برکات سے محروم ہوتا ہے۔ آٹھواں وہ شخص جو زانی ہو یا مزنیہ ہو، یعنی وہ عورت جو فاحشہ ہو، ہر جگہ منہ مارتی پھرتی ہو، یا وہ مرد جو ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا، نہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا قبول فرماتا ہے اس دن، نہ اس کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم ان 8 چیزوں میں سے کوئی شخص میں شامل نہ ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دل سے کینہ بغض کو نکالیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جتنے بھی ہم نشے وغیرہ کرتے اس سے پرہیز کریں۔
شلوار کو ہم اپنے ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور کسی سے بدلے کی نیت سے نہ کچھ ہمارے درمیان کوئی دشمنی وغیرہ ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرے، بلکہ ان کے ساتھ میل جول بڑھائے، ان سے عزت سے پیش آئیں، اور والدین کی ہمیشہ فرما برداری کریں، اور اپنے نفس کو قابو کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو جو شخص بھی ان ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر وہ مغفرت طلب کرتا ہے، اگر رزق طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اگر مصیبت میں ہے، مصیبت میں پریشان حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور اگر کچھ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے جو جائز امور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ نہ خوشیاں منانے والا دن ہے، نہ اس دن پٹاخے جلانے والے دن ہے، نہ اس دن روشن کرنے والے دن ہے، بلکہ یہ دن مغفرت والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی دن ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ تو یہ دن ہمارے لیے باعث اجر ہوگا، باعث برکت والا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے 15ویں شعبان کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ ہم رمضان المبارک میں پورے نشاط کے ساتھ، پورے تندرستی کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔